جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، اردو کی بڑی مشہور و معروف کہاوت ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ مطلب کوئی بھی ایسا ملک جہاں جاہل اور عالم میں کوئی فرق نہ ہو، جہاں اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہ ہو، اور جہاں حکمران کی بد نیتی یا بے وقوفی کی وجہ سے ظلم ہو، لٹ مار ہو اور بد نظمی ہو۔ آسان لفظوں میں اگر اسے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک جہاں الٹا سیدھا دکھائی دے اور سیدھا الٹا ہو۔ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج والی مجھے جو مثال ہے، کہاوت ہے، یہ کیوں یاد آ رہی ہے؟ یہ اس لیے یاد آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور مارچ کے بعد جس طرح اس حکومت نے نہتے کارکنوں پر ظلم کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقدمہ ہوتا محسن نقوی پر، پرچہ کٹتا چیف کمشنر اسلام آباد پر، آئی جی اسلام آباد پر، اور ہو یہ رہا ہے کہ مقدمے پرچے کٹ رہے ہیں عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے۔ گزشتہ 4 دنوں میں عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر 57 مقدمے قائم ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 57۔ راولپنڈی میں 29 مقدمے، اسلام آباد میں 8 پرچے، اٹک میں 20 مقدمے۔ اور مزے کی بات سنیے کہ وہ حکومت، پنجاب حکومت بھی اس میں شامل کر لیجئے اور وفاقی حکومت بھی شامل کر لیجئے، یہ دونوں حکومتیں کہہ رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے یا احتجاج ہے ناکام ہو گیا ہے، لوگ تو نکلے ہی نہیں، چند سو ہیں، چند ہزار ہیں۔ اب اسی حکومت نے جب پرچے کاٹنے شروع کیے تو خیر سے 47,250 نامعلوم افراد پر بھی پرچہ کاٹا۔ مطلب 47-48 ہزار تو یہ حکومت بھی مان رہی ہے کہ اس احتجاج میں لوگ شریک ہوئے۔ اس پر بات کرنی ہے آج، ان پرچوں پر، لیکن اس سے پہلے 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں۔ ایک تو مطیع اللہ جان، ہمارے دوست صحافی، بالآخر رہا ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے انہیں رہائی ملی۔ مطیع اللہ جان کو رہائی مل گئی، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہائی ملی 10,000 کے ضمانتی مچلکوں پر۔ اور اس حکومت نے ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز پرچہ کیا تھا مطیع اللہ جان پر، اور ادھر اسلام آباد میں مطیع اللہ جان پکڑے گئے اور ادھر لاہور شاکر روان پکڑے گئے۔ تو مطیع اللہ جان رہا ہو گئے ضمانت پر۔ دوسرا، سلمان اکرم راجہ نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا ہے۔ گزشتہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی، اس میں بشرا بی بی بڑی گرم ہوئی، بڑی گرجی برسی، اور ان تمام لوگوں کو جو احتجاج میں جنہوں نے شرکت نہیں کی، مارچ میں جو نہیں لوگ آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بشرا بی بی نے زوم میٹنگ پر بے شرم بھی کہا، بے غیرت بھی کہا، اور پھر بشرا بی بی کی تلخ کلامی ہوئی سلمان اکرم راجہ سے۔ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا اور بالآخر وہ استعفیٰ پارٹی کے دباؤ پر انہوں نے واپس لے لیا۔ تیسرا، مشال یوسف زئی جن کو ایک مرتبہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور اپنی معاون خصوصی سے ہٹا چکے تھے، پھر دوبارہ بنایا، اب ایک بار پھر مشال یوسفزئی کو علی امین گنڈا پور نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ہاں، البتہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان کی حیثیت سے کام کرتی رہیں گی، اور اس بار ہٹانے کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ مشال یوسفزئی نے ایک جیو نیوز میں ہمارے دوست شہزاد اقبال کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، یعنی مارچ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بشرا بی بی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، ان کی گاڑی پر کیمیکل پھینکا گیا، جس سے ان کی گاڑی کا شیشہ دھندلا ہو گیا، اس لیے انہیں گاڑی تبدیل کرنا پڑی۔ میں بھی اسی دوران بشرا بی بی سے علیحدہ ہو گئی۔ مطلب ان کے کہنے کا تھا کہ
علی مین گنڈاپور بشرا بی بی کو زبردستی لے گئے. وہ مارچ سے نہیں جانا چاہتی تھیں، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بھی ہوا ہے یہ عمران خان کے نوٹس میں لایا جائے گا اور وہ اس کا احتساب کریں گے اور جواب طلبی کریں گے. جب یہ انٹرویو سنا علی بن گنڈاپور نے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ غلط بیانی ہے جو مشال یوسفزئی نے کی ہے، لہٰذا انہیں علی بن گنڈاپور نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب وہ صرف بشرا بی بی کی ترجمان ہے. تو واپس آتے ہیں جی مقدموں پر. جیسا میں نے کہا کہ احتجاج اور مارچ کے بعد عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر 4 دنوں میں 57 مقدمے بن چکے ہیں. راول پنڈی میں 29، اسلام آباد میں 8، اٹک میں 20. اٹک میں عمران خان، بشرا بی بی گنڈاپور، عمر ایوب اور عمیر نیازی پر سمیت 982 تو نامزد ہیں ناموں کے ساتھ جن پہ پرچے ہوئے. 47,250 نامعلوم افراد پر بھی مقدمے ہوئے. یہ صرف اٹک کی بات کر رہا ہوں. ویسے ایک بات بتاؤں، اس پولیس کا ایک طریقہ کار ہے. 500 نامعلوم افراد پر پرچے کر دیے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ پکڑے اور جو ایف آئی آر نامعلوم ہیں ان میں نام بھرتے گئے. مطلب اب یہ پولیس کی چاندی ہو گئی ہے، رشوت کا بازار گرم ہوگا. 47,250 نامعلوم افراد. اب پولیس کسی بھی گھر میں گھسے گی اور کہے گی ہاں تم احتجاج میں گئے تھے، آؤ میرے ساتھ. وہ کہے گا میں تو دفتر میں تھا. نہیں اس نے کہا آؤ تمہارے پہ پرچہ ہے. اگر اس نے پیسے پوسے دے دی یا رشوت دے دی تو فارغ، نہ دیا تو اس نامعلوم میں ایک معلوم یہ شامل کر لیا جائے گا. تو یہ اس طرح یہ ظلم و ستم اب شروع ہو گیا اور یہ جاری رہے گا. اچھا، ان جو اٹک میں مقدمے ہوئے اس میں الزام کیا ہے؟ کار سرکار میں مداخلت، یونیفارم پھاڑنا، بذریعہ فائرنگ، دہشت پھیلانا، خوف و ہراس پھیلانا، ٹیئر گیس شیل، نقد رقم اور موبائل چھیننا. اچھا، اسی کے ساتھ برآمدگیاں کیا ہوئی ہیں وہ بھی سنیے، بڑی مزے کی. اسلحہ برآمد ہوا ہے، ڈنڈے برآمد ہوئے ہیں، غلیلیں برآمد ہوئی ہیں، آئینی راڈ برآمد ہوئے ہیں، نمک اور عرق گلاب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. عرق گلاب کی بوتلیں، پتہ یہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں عرق گلاب کی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں یہ جو مارچ والے تھے، کیونکہ آنسو گیس اتنی سخت تھی کہ وہ سپرے کرتے تھے اپنے اندر عرق گلاب کا. تو یہ بھی برآمد ہوا ہے جی ان سے. اسلام آباد میں 8 مقدمے ہیں. اچھا، جو اٹک میں مقدمے وہ عمران خان، بشرا بی بی گنڈاپور، عمر ایوب، عمیر نیازی. اور اسلام آباد میں عمران خان، بشرا بی بی گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، یہ لاہور میں تھے. مقدمہ اسلام آباد میں ہو گیا. شیخ وقاص اکرم، ان پر 8 مقدمے، دہشت گردی کے پرچے، پولیس پر حملوں کے پرچے، اغوا کے پرچے، کار سرکار میں مداخلت کے پرچے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے پرچے. راولپنڈی ڈویژن میں 29 مقدمے ہیں. اس میں بھی عمران خان شامل ہیں. وہ جیل میں ہیں لیکن باہر دھڑا دھڑ مقدمے ہو رہے ہیں. دہشت گردی کے پرچے، اقدام قتل کے پرچے، پولیس پر حملے کے پرچے، توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے پرچے، ہنگامہ آرائی کے پرچے، رستے بند کرنے کے پرچے، اور آنسو گیس کے شیل برآمد ہوئے ہیں. غالباً عمران خان سے بھی ہوئے ہوں گے جیل کے اندر سے. ڈنڈے، کنچے مطلب بنٹے اور غلیلیں برآمد ہوئی ہیں. اور کہا گیا کہ انہوں نے مجرمانہ سازش کی یہ احتجاج اور مارچ کر کے. تو ایک طرف سے